جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام طلب خیر کی ابتدا اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے مثل و بے مثال، جس کی نہ کوئی مثال ہے۔ تو لاکھوں درود و ذات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ، انبیاء پہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آج پروگرام کی ابتدا ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی مجھے بھی بڑا سکون اور بڑا لطف اس میں آیا کہ سوال کئی دن سے آ رہا تھا، میری نگاہ نہیں پڑ رہی تھی، بس اسی میں لوگوں کے استخراج قرآن سے استخاروں پہ ہی تھا۔ تو سوال کیا گیا کہ اللہ اسم ہے، اس سے کوئی معنی سامنے نہیں آتا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام اللہ کا صفات سے مبرہ، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آج غور سے سنیے گا تو خدا کرے آپ کے دل میں یہ بات اترے۔ تو اللہ پروردگار رب العالمین، وہ ذات کریم کہ دیکھیے، جب آپ رازق کہتے ہیں تو ایک صفت رزاقیت کے سامنے آتی ہے۔ جب آپ اسے ہائی کہتے ہیں تو ایک صفت سامنے آتی ہے، زندہ رہنا۔ جب آپ قیوم کہتے ہیں تو اس سے ایک صفت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب آپ اسے خالق کہتے ہیں تو لفظ خالقیت، خلق کرنے کا ایک صفت کا اظہار ہے۔ اب غنی کہیں گے تو لفظ غنی کی صفت کا اظہار ہوگا۔ اب جو بھی قرآن کریم میں جتنی آیات، کچھ سامنے جو 1000 آیات ہیں جس میں صفات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے، کہ جب آپ رازق کہیں گے رزاقیت آئے گی، جب قہار کہیں گے تو قہر آئے گا، جب فنا کا لفظ آئے گا تو فنا ایک صفت ظاہر ہوگی کہ وہ دنیا کو فنا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ جب جو بھی اس کی چلے جائے، ہر اللہ رب العزت نے جو آپ کا لفظ آپ نے کہا نا کہ اسم اللہ کے متعلق، تو اللہ رب العزت نے اپنی ساری صفات کو گھیر کے، ساری صفات کو جمع کر کے اس لفظ اللہ میں منتقل کر دیا۔ اوصاف اللہ تعالی، اس رب العالمین نے اپنے اسم اللہ میں، جب آپ اللہ کہتے ہیں تو جتنی اس کی صفات الہیہ ہیں سب اس میں آ جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اظہار ہے صفات الہیہ کے مظہر کا مجموعہ ہے لفظ اللہ۔ پھر خدا نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پہلا جملہ وہ کیا ہے؟ اپنے اسم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں دو چیزوں کا، یہاں پہ اس نے بسم اللہ
الرازق بسم اللہ، الرازق نہیں کہا، قہار نہیں کہا، حی القیوم نہیں کہا، اس نے الرحمن الرحیم کہا۔ اب یہ بڑے مزے کی بات ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اس نے اپنے اسم کے آگے جو دوسری ابتدا کری وہ الرحمن الرحیم، اور کوئی نام نہیں لیا اس نے اپنا، نہ رازق کا، نہ رزاقیت کا، نہ شافی کا، نہ کافی کا، نہ سلام کا، نہ سلامتی دینے والے کا، نہ پیدا کرنے والے کا، نہ خلق کرنے والے کا، کوئی بھی صفت کو اپنی نہیں شامل کیا، جو رب العالمین نے پہلا اپنے نام کا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب الرحمن الرحیم کا جو مطلب کیا جاتا ہے میرے بھائی سمجھیے گا کہ رحمان جو بلا تفریق مذہب، ملت، قوم کے، وہ رحمان جو نعمتیں عطا کرتا ہے بلا تفریق مذہب و ملت، وہ نہیں دیکھتا، کیوں؟ رب العالمین ہے۔ اب رب العالمین اس کی جتنی مخلوق ہے اس کے لیے وہ رحمان ہے۔ مثال کہ موسیٰ کو بھی پال رہا ہے، فرعون کو بھی پال رہا ہے، ابراہیم کو بھی رزق دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، شداد کو بھی اور نمرود کو بھی دے رہا ہے۔ یہ اس دنیا کا اسم رحمانیت کہ اللہ ہر بندے کو، اب اس نے صرف اس لفظ کو بسم اللہ الرحمن، اب رحیم کو جو ہے یہ استحقاق رکھا ہے اس نے اپنے نیک بندے، اخلاق، مسلمان، یا جو اس پہ ایمان لائے، جو اس کی توحید پہ ایمان لائے، یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رحیم کی جو صفتوں کا اظہار ہے وہ نعمتوں کا اظہار ہے، وہ انہیں نعمتیں عطا کرے گا، ادھر بلا تخصیص دے رہا ہے، ادھر جب رحیم آ جائے گا تو رحیم پہ وہ اپنی نعمتیں پھر دیکھے گا، کیا یہ اس کے کمالات کیا ہیں، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا استحقاق ہے یہ، تو وہ پھر رحیم کی صفت وہاں پہ ظاہر ہوگی، دنیا میں اور آخرت میں جی۔ تو اللہ جو اسم ہے یہ اللہ کے سارے ناموں کا مجموعہ ہے۔ اللہ، اس میں جب ایک اللہ کہتے ہیں تو آپ جب ایک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، دیکھیے آگے پھر اظہار جو ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اب اس میں ساری صفات کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے جی تو جب اللہ نے کہا جتنی بھی صفات اس میں آ گئی تو اس نے پھر اپنا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے قرآن کا علم سورہ یاسین میں ہے، اور سورہ یاسین کا علم جو ہے وہ سورہ حمد کا پورا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا جو سارا مخرج، جو بھی خزانہ ہے وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے اہل معرفت کے لیے۔ تو میرے بھائی اللہ صفات، اس نے اپنی ساری صفات کو جمع کر کے اس اللہ میں رکھ دیا، اور اس کے بعد جو پہلا جملہ اس کا آیا، جو افتتاح ہوا، جو افتتاحیہ جملہ آیا قرآن کا، وہ آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کہتے ہیں اوپننگ کو، افتتاح کو، قرآن کے اس میں افتتاح میں وہ رکھ کے، اور پہلا جملہ اس کے بعد جو آیا رحمان الرحیم کے الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد ہے، تعریف ہے اس عالمین کے رب کے لیے۔ اب یہاں پہ آ کے جس نے اس کے حمد کی، اس کی تعریف کی، اس کی ثنا کی، اب یہاں پہ کون سا اسم آئے گا؟ یہاں پہ رحیم کا اسم
جوش قدرت میں آئے گا. پھر آپ پہ اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، جب آپ الحمدللہ رب العالمین. یاد رکھیے گا آپ کا اور اللہ کا رشتہ ایک شکر اور الحمد کے ساتھ وابستہ ہے. شکر کے ساتھ اور الحمد کے ساتھ وابستہ ہے. جتنا آپ شکر کریں گے، جتنا شکر کریں گے، دیکھیے شکر وہی کرے گا جو اس کی رحیمیت کے اس میں آئے گا. رحمان کے اس میں تو میں نے عرض کیا نا آپ کو، نمرود کو بھی رزق دیا، شداد کو بھی دیا، فرعون کو بھی دیا، جتنے بن بیٹھے تھے سب کو دیتا رہا جی. وہ اس کی رحمانیت تھی. رحیمیت وہاں آئے گی جب قرآن کی افتتاحیہ جو الفاظ ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر آگے جس نے یہ لفظ نہ کیے صرف نعمتیں خدا کی لیتا رہا، نمرود بھی، شداد بھی، فرعون، سارے جتنے تھے، جتنے خدا کے مقابلے میں بن بیٹھے تھے جھوٹے، نعمتیں لیتے رہے. پھر آگے کہہ دیا مالک یوم الدین، میں اس دن کا بھی مالک ہوں جب تم سے نعمتوں کا پوچھا جائے گا. پھر آگے کیا آ گیا؟ آگے پھر رحیمیت کے جذبے نے کہا یقا نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی تیری. پھر کس نے اس رحیمیت کے جو اس میں آیا، جو رحمانیت کے اس میں جو بھی خدا سے انکار کرتے رہے، نعمتیں ملتی رہیں، مگر جو خدا کے بندے تھے، وہ جو انسانی کمال سورہ فاتحہ میں ظاہر ہو رہا ہے. پھر کیا کہا یقا نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا سیدھا راستہ. تو اللہ نے پھر وہ راستہ کون سا بتایا؟ نعمتوں کا، انعمت علیہ، کہ وہ سیدھا راستہ ان کا جن پہ میری نعمتیں نازل ہوئیں. اور ظالموں کا راستہ کون سا؟ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. اب آپ رب العالمین نے بلا تخصیص سب کو رزق، سب کو نعمتیں، سب کچھ عطا کیا، مگر سورہ فاتحہ کے اندر رحیمیت کو، رحیم ہونے کو اس نے آگے یہاں آ کے انعمت علیہم غیر المغضوب ہے، مگر اس پہ آ کے سورہ ختم ہوگی جی. یہ راستہ بتا دیا. کون سا؟ رحیمیت کا راستہ جس پہ نعمتیں، رحمانیت. پھر ایک دن تو مقرر ہے حساب کا، اس نے لینا ہے حساب. پھر کیا ہوگا ان پہ؟ وہ عذاب نازل ہوگا. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ رحیمیت کا جو اس کی رحم، یہ انسانی کمالات، اس کی بلندی، اس کا اخلاق، اس کی توحید پرستی کو جب دیکھے گا تو اس وقت پھر وہ لفظ رحیم. اب یہاں پہ بسم اللہ میں سہارا لیتا ہوں کس کا؟ رحمان کا اور رحیم کا. اور دوسرا یہ کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ حمد، اس کی حمد کی جائے اور اس کا شکر بجا لائے. پھر میں وہ کون سی نعمت ہے جس کا روز محشر حساب لے گا، مالک یوم الدین جس دن ہے حساب لے گا، وہ نعمت، وہ پھر میں بعد میں کسی دن اس پہ بات کروں گا. اور ہم چلتے ہیں جی اپنے استخارے کی طرف. پہلے جی تو پہلا استخارہ ہے جی، یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ تمہارا اور اللہ کا جو فقط رشتہ ہے وہ صرف شکر کا ہے اور مقام حمد کا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو، یہ قرآن کریم کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں، جو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو کہتے ہیں شکر اللہ، جو کہتے ہیں سبحان اللہ. تو آگے جی ہمارا پہلا استخارہ جو ہے یہ انور عثمانی صاحب ہیں. جسم پہ کڈ لگتے ہیں، جیسے کانٹوں کی جھاڑی سے پاس گزرے اور کانٹے جب رگڑ کھائیں تو اس طرح نشان پڑتے ہیں، تو ایسے علاج کروایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی انور صاحب آپ ایسے کیجیے گا، یہ انڈین کتھا جو ہوتا ہے نا، کتھا یہ پان پہ جو لگتا ہے جی، یہ اس کا پانی آپ نے اسے کسی مٹی کے برتن میں بھگو دینا ہے رات کو.
اور اسے جو مٹی کے برتن میں بھگوئیں گے اس میں جو پانی نتر کے اوپر آ جائے گا نا تو وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اس پانی کے 1-2 گلاس جتنے بھی بنتے ہوں وہ 1 گلاس صبح آپ نے پی لینا، پیتے ہوئے اس وقت آپ نے 9 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ جو کٹ لگتے ہیں یہ ایک جسمانی ایک مرض ہے، اس کی علامات ہے، اور اس سے یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور اس سے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ منہ کے امراض ہیں وہ منہ کے امراض بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور معدے کی ٹھنڈک کا بھی یہ ذریعہ ہے یہ جو کتھا ہے، کتے کا پانی جو ہے، اور جب اس پہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو یہ اپنے جو تاثیر کو اپنے اثر سے تاثیر بھر دے گا، یہ اس میں تاثیر بھری جائے گی خدا کے کلام کی، خدا کے رحمت کی۔ شمشاد صاحب ہیں آگے جی، دماغی کمزوری کا مریض ہوں، کبھی چکر آتے ہیں، کبھی آنکھوں کے آگے اندھیرے، عجیب تکلیف ہے، روحانی مدد چاہتا ہوں قرآن پاک سے۔ جی تو آپ ایسے کیجئے گا شمشاد صاحب کہ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے آپ کے استخراج قرآن میں جو آیات آ رہی ہیں نا جی، وہ آخری چاروں کل آ رہے ہیں جی، چاروں آخری کل آ رہے ہیں جی، اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں دماغی اور یہ امراض، یہ مرض ہے، یہ ڈاکٹر کو آپ چیک کروائیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ مہربانی فرمائے گی، کرم فرمائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ اور باقی جو آپ نے چکر اور یہ تکلیف جو بتائی ہے یہ سارا ڈاکٹری علاج کی طرف ہے، تو قرآن پاک سے میں نے آپ کو روحانی مدد آپ نے کہا ہے کہ روحانی طور پہ مدد فرمائی کے لیے آپ نے کہا ہے، تو میری یہ آپ سے عرض ہے، گزارش ہے کہ آپ نے آخری چاروں کل جو ہیں وہ اپنی زندگی میں شامل کر لینے ہیں، اور جب چکر آ رہے ہوں تو اس وقت آپ نے یہ کیا کہتے ہیں کہ تلاوت کر سکے ہو تو تلاوت کیجئے گا جی۔ وہ جی آگے ہیں جی شگن برار جی، ست سری اکال جی۔ جی انہوں نے اپنا مسئلہ پوچھا ہے، اگر سن رہی ہیں تو آپ کے جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں بہتری شروع ہے، اور صرف کیا ایک کام آپ نے کرنا ہے، جو کام آپ نے سمجھو کہ آپ جو بیماری آپ کی ہے، جو تکلیف آپ کی ہے، اب اس میں بہتری آ رہی ہے، جو آپ نے لکھ بتائی ہیں، جو میسیج ہے آپ کا اس میں جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے، بس دان کرتے رہنا، دان کرتے رہو، بہت کرتے رہنا، بہت کرتے رہنا۔ اب جب دان کریں گے تو آگے وہاں پہ حکم آ گیا کہ تم مراد کو پہنچے، مراد کو پہنچے، اب رزق کی مراد، صحت کی مراد، زندگی، یہ ساری چیزیں آپ کی اس میں آ گئیں جی، ہاں جی۔ آپ کو یہ اس استخراج قرآن کے اس میں آپ کو دیکھیں نا، اللہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پروردگار عالم، ہر کو پیغام دیتا ہے، ہر کو وہ پیغام دیتا ہے، ہر کو فلاح کا پیغام دیتا ہے، ہر کو وہ کرم کا پیغام دیتا ہے، ہر کو وہ رحمانیت کا پیغام دیتا ہے۔ میں نے عرض کر چکا نا، آگے اسی اس میں کہا گیا نا، میں نے جو رحمانیت ہے اس کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے، اس رحمان صفت کے لیے جو رحمان نام ہے اس کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے جی۔ آگے ہیں جی نبیلہ بی بی جی، شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد کی آس لگتی ہے، 4 یا 5 ماہ کے بعد دامن خالی ہو جاتا ہے جی۔ نبیلہ بی بی جو آپ کے اس میں ہے وہ یہ کہ آپ کی صحت جو ہے نا، صحت میں آپ کے پٹھوں کی ایک تو کمزوری آ رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے پٹھوں کی، آپ اس کا پہلے علاج کروائیے گا، پھر آپ اپنے یوٹرس کا علاج کروائیے گا، کیونکہ جب اس میں اولاد کا، جب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے تو 4-5 ماہ کے بعد جب وزن بڑھتا ہے تو یہ چیز جو ہے، یہ آپ نے کہا نا دامن خالی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی آیت جی، اس کے لیے آیت ہے جی سورہ انبیاء، آیت نمبر 85 سے لے کے 90 تک جی، 85 سے لے کے 90 تک کی جو آیت ہے وہ آپ نے اس میں تلاوت رکھنی ہے۔ علاج اس میں ضروری آ رہا ہے آپ کا جی، یا بالغذا لے لیجئے گا، یا وٹامن کے ذریعے لے لیجئے گا، جو بھی ہے، جو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، یا آپ کو آپ کا طبیب بتائے گا، یا آپ کی یہ جو محلے میں یا ایسی، مگر آپ کا جو رابطہ ہے، تعلق جو ہے وہ ایک بڑے شہر سے ہے، تو وہاں پہ دائیا یہ اس قسم کی جو نہیں ملتی ہیں، تو آپ ڈاکٹر سے ہی یا کسی طبیب سے ہی اس علاج کے متعلق آپ پوچھیں گے جی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ مہربانی فرمائے گی، کرم فرمائے گی۔ آگے جی عبداللہ یہ کیا نام ہے،
انہوں نے اپنے دماغی مسئلے، یہ کہیں بھلوال کے 17 چک کے قریب سے ان کی کال ہے، تو دماغی ذہنی مسئلہ، جب دماغی ذہنی مسئلہ میرے بھائی خان صاحب، پہلے آپ اس کا علاج کروائیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کاروبار نہیں ملتا، تو کاروبار کیسے ملے گا؟ پہلے آپ اپنا علاج تو کروائیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی، انشاءاللہ تعالیٰ علاج کروائیے گا، آپ کو کاروبار مل جائے گا۔ کاروبار بھی جو آپ کو ملے گا وہیں آپ کے جہاں آپ رہ رہے ہیں وہیں پہ آپ کو مل جائے گا جی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات، پہلے آپ اپنا علاج کروائیے گا، اس میں آپ کی شفا، آپ کی تندرستی، آپ کی سلامتی نظر آ رہی ہے خدا بندہ کریم۔ اچھا، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ہر شب جمعہ کو جی، مثلا جمعرات اور جمعے کے دن آپ نے ایسے کرنا کہ صدقہ دینا ہے جی۔ تو صدقہ اپنا ہر شب جمعہ کو اپنے معمول بنا لینا ہے۔ تو جو جمعے کا دن ہونا، جمعے کے دن آپ نے نماز جمعہ کے بعد صدقہ بھی دینا ہے، اور سورہ جمعہ کا آخری رکوع جی وہ پڑھنا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے جو علاج آپ کروائیں گے دماغی اور ذہنی، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مہربانی فرما دے گی، کرم فرما دے گی جی۔ آگے ہیں جی محمد مشتاق، اولاد کے وظیفہ بتا دیں، آگے حالات اور رزق کے لیے وظیفہ۔ میں ملازمت کرتا ہوں، کاروبار کروں کہ پہلے کاروبار کرتا تھا اور اب میں کاروبار کروں کہ، میرے بھائی آپ ایسے کیجئے، آپ جو بھی کاروبار ہے چھوٹے پیمانے پہ جو بھی ہے جو کرتے تھے آپ اس کی طرف پلٹ جائیے گا۔ ملازمت جو ہے یہ ایک بندہ بندھایا سلسلہ ہوتا ہے، آپ ایسے کیجئے گا، چھوٹا سا سلسلہ جو بھی ہے جو پہلے کرتے تھے وہ آپ کر لیں جی۔ اولاد کے متعلق آپ نے کہا ہے تو اپنی وائف سے کہیں گے کہ سورہ محمد معمول بنا لیں گی، نماز فجر کے بعد سورہ محمد معمول ان کا بن جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اولاد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو کاروبار ہے، کاروبار کے لیے آپ نے یا رازقو، یا رزاقو، یا رازقو، یا رزاقو، یا مجیب الدعوات ہو، یا قاضی الحاجات، یہ آپ نے تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے نماز کے بعد جی۔ یہ آپ پڑھتے رہیے گا، ہر نماز کے بعد لے لیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی فرمائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ خدا کی ذات کرم فرمائے گی۔ اور آخر میں میری دعا ہے سب کے لیے، اور دیکھیے بہت اچھی چیزیں آ رہی ہیں، بڑے جو لوگ پریشان تھے خوشکن اب ان کی کالز ملتی ہیں جی۔ کوئی کہتے ہیں کہ ذرا وظیفہ بتا دیں اور بڑھا دیں، نہیں میرے بھائی یہی جاری رکھیے گا، جہاں آپ کو آسانی آ رہی ہے، ہر چیز سہل آتی ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرتی ہے، یہی شکر کریں کہ آپ کو اطمینان کی طرف آپ چلے گئے۔ یہ ایک لمبی لائن ہے جن کی یہ کال تھی کہ ہم نے اپنے وظیفے اور اپنی عبادات اور اپنے ورد کو جاری رکھا، اور اب قرآن کی باضابطہ، اور ایک بی بی کا تو یہ ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، تو میں آپ کے جب اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ ہوتی تھی اس وقت میں نے سوال کیا تھا آپ سے، تو اب الحمدللہ میں چوتھے پارے پہ ہوں جی، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ دیکھیے میرا مقصد بس یہ ہے، میرا مقصد ہے کہ متمسک ہو، جڑ جو قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے لیے رحمتیں، قرآن تمہارے لیے برکتیں، قرآن تمہارے لیے خوشیاں دے گا۔ اور جب قرآن کی طرف آپ جڑیں گے تو پھر فرمان رسول کو پورا کیجیے گا۔ تمہیں دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت، متمسک رہیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ان دونوں ہستیاں، ان دونوں چیزوں سے، دو گراں قدر قیمتی دو جہان ہے یہ، ان دونوں جہانوں کے اس میں خالق کائنات ان کی برکتوں سے آپ کو اپنے کرم اپنے فضل میں شامل کر لے گا جی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، پھیلائیے گا، شیئر کیجیے گا، ان لوگوں تک پہنچائیے گا جو لوگ اس کے مستحق ہیں، اور خداوند کریم آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میری اس کاوش میں جو بھی ساتھ دیتے ہیں وہ رحمان و رحیم، وہ کریم اللہ، وہ بے نیاز، اپنی رحمتوں کا آپ پہ سایہ رہے۔
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے تلے آپ کی خوشیاں پھولیں پھلیں آل رسول کا صدقہ. وسلام. دعا گو التماس دعا.